السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج یہ ایک ٹویٹر کسی نے شیئر کیا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا، اور یہ انہوں نے لکھا ہے جنرل صاحب نے کہ اپنے بچوں کو بل گیٹس جیسا بنانے کی ترغیب نہ دو، بلکہ انہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بنانے کی ترغیب دو، تاکہ دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنے والے بن سکو۔ تو یہ ٹویٹ جنرل صاحب نے کیا ہے، تو اس کے اوپر میں کچھ گفتگو کروں گا کہ جس دن آپ کی بات مان کر کسی جوان نے یا کسی فوجی افسر نے ابو بکر صدیق جیسا بننے کی کوشش کی، عمر بن خطاب کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا یا علی رضی اللہ تعالیٰ کا، تو اس کو آپ خود ہی آپ کا سسٹم فوج سے نکال دے گا۔ پولیس میں اگر کسی افسر نے کوشش کی تو وہ نکال دے گا، کوئی بھی۔ یہ بالکل ایک حقیقت ہے۔ آپ بڑے حیران ہوں، آپ حافظ قرآن ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کا حفظ کرنے کے لیے موقع دیا ہے، لیکن اصل چیز ہے اس کو مانتا کون ہے، اس کے اوپر عمل کون کرتا ہے۔ ورنہ یہ تو زمین بھری پڑی ہے ان حافظوں سے، خاص کر یہ مولوی جو مسجدوں جنس والی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں حفظ کر کے نکلتے ہیں اور ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ بتائیے ان کا کیا فہم ہے؟ دین سے کماتے ہیں، دین کو بیچتے ہیں، کفر و شرک کے اندر لت پاتے ہیں، فرقے بناتے ہیں۔ کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا، کوئی سلفی بنا دیا گیا، اور یہی لوگ جب پولیس میں یا فوج میں جا کے بدعقیدگی کے ساتھ بھی اگر جان دے دیں گے تو بندہ پیچھے سے سارے کو شہید ہو گئے۔ جی ایسا تھوڑا شہید ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن کو اگر پڑھا ہے تو قرآن کا شہید تو وہ ہے کہ جو اس کا عقیدہ صحیح ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتا کون ہے۔ یہ پورا قرآن اور نبی علیہ السلام کی زندگی اسی لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے۔ تو آج سے 37 سال پہلے میں نے بھی عمر بن خطاب اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی تھی 7 پنجاب ریجمنٹ میں۔ تو اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا، اس کی انکوائری کرائیں۔ آپ کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری یہ آ گئی ہے اور آپ تک یہ بات پہنچ رہی ہے۔ میں نے اس سے پہلے 2 ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں آپ کی تعیناتی سے پہلے کہ یہ میرا کیس ہے 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر سے۔ اس چیز کو ذرا انکوائری کرائیں کہ وہاں سپاہی ملک جان اور عصمت اللہ سپاہی کو اور لیفٹننٹ ارشد کو کیا معاملہ ہوا تھا، اور کرنل نجم الحسن ملک نے 1986 میں جب نیلور میں ہماری کمپنی تھی، یہ کوٹا کی ڈیوٹی دے رہی تھی اور نیلور میں ایک کمپنی تھی، اور اوجریکم میں بھی ہماری ایک کمپنی تھی، تو اس وقت کوٹا میں کیا معاملہ پیش آ گیا تھا۔ تو ابھی تک تو سارے جیسیو زندہ ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میری جو میڈیکل ہسٹری ہوتی ہے سی ایم ایچ میں، اس کو دکھائیں کہ ایک خالص نظریاتی کیس کو میڈیکل کیس بنا کے ایک افسر کو کتنا تکلیف پہنچائی گئی، اس کی فیملی کو کتنی تکلیف پہنچائی گئی، اس کی ماں کو کتنی تکلیف پہنچائی گئی، اور اب وہ ابو 95 ہیں اور تقریباً ان کی بینائی اسی روتے روتے کہ آرمی نے میرے بیٹے کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، بہت زیادتی کی ہے۔ تو یہ کیس میں نے ہر آرمی چیف کو بتایا ہے، ہر آرمی چیف کو، پورا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے میرا، وہاں ریکارڈ دیکھیں، اپلیکیشنیں میری آ رہی ہیں وہاں۔ اور اب تو خیر سوشل میڈیا کا معاملہ، اب تو میں براہ راست آپ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں کہ یہ خالص ایمان کا کیس ہے۔ بہت ظلم اور زیادتی کی ہے کرنل نجم الحسن ملک نے، جو اب فل بینیفٹس کے ساتھ اپنی پینشن پر گیا ہوا ہے، اور جس اللہ کے بندے نے اللہ کا نام لیا ہے، پہلا قرآن کا صفحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس دعوت کو، کیونکہ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کے بعد کہاں گنجائش ہے یا علی مدد کی اور دم دم علی علی کی؟ کیوں اس نے یہ نعرے لگوائے تھے 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر مارننگ پریڈ کے اندر؟ اس سے ظاہری بات ہے بدعقیدگی ہے۔ ایک موحد افسر جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ مدد صرف اللہ کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ اللہ کو پکارا کرتے تھے، عمر بن خطاب اللہ کو پکارا کرتے تھے، ابو بکر صدیق اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ان کو تعلیم دی تھی کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، ہنڈی کا نمک ختم ہو جائے اللہ سے، جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو۔ قرآن کے پہلے صفحے کا یہ مسئلہ ہے۔ قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر اگر کوئی ایمان لاتا ہے، اس کو اپناتا ہے، تو اس کے خلاف کیس بنایا جاتا ہے۔
اور اس کو فوج سے نکال دیا جاتا ہے. کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے. فوج کا نقصان ہوا ہے, یہ ملک کا نقصان ہوا ہے. بہرحال اب آپ کے سامنے یہ کیس آ گیا ہے, اور جو بھی آرمی افسر اس کو سن رہے ہیں, میرے اس ویڈیو کو سنیں گے, وہ جنرل صاحب تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کریں. جنرل شمشاد کو بھی میں نے مخاطب کیا اپنے پچھلی ویڈیو میں, اور عبدالغفور صاحب کو بھی میں نے مخاطب کیا ہے, باجوہ صاحب کو بھی. لیکن اب دیکھیے آخر اینڈ تو ہوا باجوہ صاحب کا. کتنی یعنی ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اور کس طریقے سے آوازیں کسی جا رہی ہیں. تو آپ نے اگر اس کیس کو نہ لیا اور اس کو اہمیت نہ دی تو جانا تو آپ نے بھی ہے, اور آپ کو اس سے زیادہ آپ کے اوپر تنقید ہوگی. کیوں؟ آپ حافظ قرآن ہیں, حامل قرآن, اور حافظ قرآن انصاف نہ کرے اور کسی کی درخواست کو نہ سنے. تو بہرحال یہ بات آپ تک پہنچانی تھی. میں چکری وکیلاں کا رہنے والا ہوں. گجر خان کے قریب ایک گاؤں ہے, اور میرا 70th PA میں لانگ کورس تھا. JCB9 کورس جو تھا, میں وہاں 2 سال میں ٹریننگ کی ہے. 1980 میں نے فوج جوائن کی تھی, 2 سال جونیئر اکیڈمی میں, اور پھر 82 سے لے کر 83 اور 84 میں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں بابر کمپنی میں تھا, اور پھر 7 پنجاب ریجمنٹ کو میں نے جوائن کیا. تو یہ معاملہ پیش آ گیا تھا. تو یہ آپ کے اوپر, آپ کے کندھوں کے اوپر میں بھاری ذمہ داری رکھ رہا ہوں. آپ اس کیس کی انکوائری کرائیں, اور جہاں بھی مجھے بلائیں میں انشاءاللہ آنے کے لیے تیار ہوں. اور اگر آپ سمجھیں کہ افسر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کو کمپنسیٹ کیا جائے, اور میں انشاءاللہ آرمی کو تیار کروں گا ایمان اور عقیدے کی بنیاد کے اوپر. اور میں آپ کو بتاؤں گا عمر بن خطاب کیسے تھے, علی رضی اللہ عنہ کیسے تھے, اور ابو بکر صدیق کا کیا انداز تھا. ملٹری ہسٹری جو میں نے اسلامی ہسٹری میں نے ماسٹر ڈگری کی ہے, ایجوکیشن میں نے ماسٹر ڈگری کی ہے. آج کل میں یہاں بحرین میں ہوں, لیکن میرا دل دھڑکتا ہے آپ کے ساتھ اور فوج کے ساتھ اور اپنی پاکستانیوں کے ساتھ کہ کس طرح ذلت اور خواری ہر طرف سے ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے, کیسے کیسے چور اور ڈاکو ان کے اوپر مسلط کر دیے گئے. اور یہ جمہوریت کا سارا نظام یہ مشرکانہ نظام ہے, یہ طاغوتی نظام ہے. اس کا دفاع کرنے کی بجائے آپ اسلامی نظام کی طرف ایک قدم اٹھائیں. اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے, یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے بعد دوبارہ کبھی موقع نہیں دیا جائے گا. اور اگر آپ اسلامی نظام کی طرف نہ پلٹے تو آپ سے بڑی کڑی باز پرسی ہوگی قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ خوفناک انجام سے آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہماری ملک کی سرحدوں کی بھی حفاظت کرے, ہماری قوم کو سیدھے راستے کی طرف آنے کی اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اور دنیا کی ذلت اور آخرت کی خواری سے اللہ تعالیٰ بچائے. ورنہ یہ جو جس انداز سے یہ قوم جا رہی ہے, جس طرح قرضوں کے اندر جکڑ دی گئی, ایٹمی قوت ہونے کے باوجود, کمانڈو دستے ہونے کے باوجود ہماری کوئی انٹرنیشنل لیول پر کوئی ہماری ویلیو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ چھیڑ کی ہوئی ہے, اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے, اور یہ مزار پوجے جا رہے ہیں, عرس اور میلے ہو رہے ہیں, واسطے وسیلے رکوع سجدے, کون سی چیز جو نہیں ہو رہی ہے. تو آپ کا قرآن کیا اس چیز کو روکے گا یا نہیں روکے گا؟ آپ کا جو منصب ہے اس کے لیے معاون ثابت ہوگا یا نہیں ثابت ہوگا؟ یہ فیصلہ بہرحال آپ ہی نے کرنا ہے. میرا کام تھا نصیحت کرنا. مانیں گے اپنا بھلا کریں گے, نہیں مانیں گے تو اس سے پہلے کتنے آئے ہوئے چلے گئے, آئندہ بھی آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, وقت ضائع کر کے اپنی زندگی برباد کر کے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.